نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوۃ فقد عصی اللہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، میں نے بخاری و مسلم شریف میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول اس حدیث میں اس کھانے کو بدترین کھانا شمار کرتے ہیں جس ولیمے میں دعوت ولیمہ میں امراء کو دعوت دی جاتی ہے اور غرباء کو ان کی فقیری اور ان کی ناداری کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو دعوت دی گئی اور اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ عام سا رواج بن چکا ہے کہ امراء کو دعوت ولیمہ میں دعوتیں دی جاتی ہیں اور غرباء کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نیندر کی جو لعنت ہمارے اس معاشرے میں پھیل چکی ہے، جس کا اسلام سے کوئی دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب امراء جب دعوت ولیمہ پہ آتے ہیں تو بھاری بھرکم نیندر دیتے ہیں۔ نیندر اس رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی کے دعوت ولیمہ پر دی جاتی ہے، اور پھر واپسی جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے دینے والوں کے، تو ان کے ساتھ اس رقم کے ساتھ کچھ اضافے کے ساتھ واپس لٹا دی جاتی ہے۔ اس کو نیندر کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہتے تھے، ہم اسلام لانے سے پہلے آباء و اجداد ہمارے غیر مسلم تھے۔ ہم مسلمان تو ہو گئے اسلام لانے کے بعد، لیکن ہم نے وہ کلچر، وہ ثقافت جو کہ ایک ہندوستان میں تھا، اس کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پر یہ دعوت ولیمہ تو یہ ایک سنت ہے، ایک دعوت ہے، یہ دعوت فی سبیل اللہ ہے۔ جب ایک شخص دعوت کھانے کے لیے آتا ہے، دعوت کھانے کے بعد وہ جب نکلنے لگتا ہے تو دروازے پہ لکھنے والا لکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کتنے پیسے دیے اور فلاں نے کتنے پیسے دیے۔ تو محترم ناظرین، اب یہاں پر امتحان ہے ایمان کا، یہاں پر امتحان ہے اسلام کا، کہ کون سے لوگ ہیں جو کلچر کو پسند کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اسلام پسند ہے۔ میں کوئی فتوے نہیں لگاتا اور نہ ہی میری عادت ہے ایسی بات کرنے کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو اسلام میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں کو ضرور کیا جائے، اور جن احکامات سے روکا گیا ہے، یعنی جو نواہی ہے، اوامر کو کیا جائے اور نواہی سے رکا جائے، تو ہمیں اس کی پابندی اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر جب ہم ایک نیندر دیتے اور لیتے ہیں، پھر ہم دعوت ولیمہ کے بعد اگر نیندر ہمارے پاس کافی جمع ہو گئی ہے تو ہم اس کو گن گن کر شمار کرتے ہیں کہ میں نے تو 4 لاکھ لگائے تھے، مجھے تو 8 لاکھ مل گئے ہیں، مجھے تو ولیمہ وارے آ گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سنت ولیمہ، دعوت ولیمہ کو اس نیندر جیسی رسم سے آلودہ نہ کیا جائے۔ اور جب ہم ان باتوں میں پڑتے ہیں پھر ہم امیری اور غریبی کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر دعوت دینی چاہیے، اور اس میں کسی بھی مالی طمع نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے کوئی مال ملے گا، مجھے زر ملے گا، مجھے تحفے تحائف ملیں گے، تو ان سے گریز کرنا چاہیے۔
اور اسی طرح ہم لوگوں نے شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا ہے۔ جب سے ہم نے رسومات اس میں شامل کی ہیں اور ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور اپنی برادری کو اور اپنے وسیب کو، اپنے جیسے لوگوں کو بلانا جب بھلا دیا ہے تو ہم میں وہ صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے۔ ہم خوشی کے موقع پر جب اپنے بھائیوں کو نہیں بلاتے، صرف اس وجہ سے ڈیو ٹو پورنیس، ان کی غریبی کی وجہ سے، ان کی لاچارگی کی وجہ سے، ان کے مال و زر کے نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم انہیں نہیں بلاتے، تو یقین جانیے ہمارے ذہن میں یہ ایک بات ہونی چاہیے کہ ہم نے دعوت ولیمہ کیا ہے سنت سمجھ کر، ہمیں سنت کے مطابق اسے نبھانا چاہیے۔ ہمیں کسی قسم کی یہ جو ثقافت کی جو کلچر ہے، ہمارا ثقافت ہے، اس کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ ہم فی سبیل اللہ کھائیں اور فی سبیل اللہ کھلائیں اور یہ رواج دیں۔ یقین جانیے آج جو شخص نیند نہیں دیتا وہ آج کے معاشرہ میں مجرم لگتا ہے، معاشرتی تقاضوں کے مطابق، حالانکہ وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسلامی لائن پہ چل رہا ہے، اسلامی ڈگر پہ چل رہا ہے، اسلامی فکر پہ چل رہا ہے، لیکن جب اس معاشرے میں آتا ہے کھا پی کے جب وہ نہیں لکھواتا چلا جاتا ہے تو لوگ لکھنے والے اس کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ مفت کھا کے جا رہا ہے۔ حالانکہ ولیمہ سے مفت کھانا چاہیے، اس کے پیسے نہیں بھرنے چاہیے، اور اس میں صرف امیروں کو نہیں بلانا چاہیے۔ آپ کے رشتہ دار چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں، آپ برابری کی بنیاد پر انہیں دعوت ولیمہ دیں، اور اس میں یہ تخصیص نہیں کرنی چاہیے کہ عمراء کو دعوت نامے بھیجے جائیں، بڑے بڑے کارڈ بھیجے جائیں، اور غریبوں کو اگر بلایا بھی جائے تو بہت مختصر الفاظ میں زبانی کلامی بلایا جائے۔ اگر آپ کارڈ دیتے ہیں سب کو کارڈ دیں، ایک ہی دیں، ڈش بھی ایک پیش کریں۔ آپ جس کو بھی دعوت دیتے ہیں اسی اہتمام سے دیں، جس اہتمام سے آپ امیر کو دعوت دے رہے ہیں اسی اہتمام سے آپ غریب کو بھی دعوت دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاسق کی دعوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابت طعام الفاسقین، عن اجابت طعام الفاسقین۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہے، مشکات سے یہ حدیث لی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاسق لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ فاسق کون ہے؟ اب فاسق تو ہم نے کہہ دیا کہ فاسقوں کی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے۔ اب فاسق کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ جو اللہ اور رسول کے احکام کو پوری ڈٹائی کے ساتھ توڑتا ہے، بے شرمی کے ساتھ توڑتا ہے، اسلام کو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا تَسْتَحْيِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تجھ میں شرم و حیا نہیں پھر تو اسلام کے بارے میں کیا پوچھتا ہے، پھر جو تیرے جی میں آتا ہے کر گزر۔ فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو ڈٹائی کے ساتھ وہ اسلامی احکامات کو توڑ دیتا ہے، حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، اسلام کے احکامات سے نفرت کرتا ہے، تو آپ اس کی دعوت سے نفرت کیجئے، اجتناب کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کی بے عزتی کرتا ہے اہل دین اس کو عزت بخشے، یہ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوست کا دشمن دوست نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی دعوت کو خیر خواہانہ انداز اور مومنانہ زبان میں رد کر دینا چاہیے۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔